بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم بات کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو انسان بنایا ہے، یہ کائنات بنائی ہے، اس کا خالق اللہ ہے۔ یہ ہم سب کا عقیدہ اور نظریہ ہے۔ تو پھر اس کائنات کے اندر اور اس انسانیت کے اوپر، مخلوق خدا پر پھر نظام بھی اللہ کا چلے گا، اور نظام بھی اللہ نے بھیجا ہے۔ اب اللہ کا نظام کیا ہے؟ یہ قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کی صورت میں اللہ نے ہمیں ایک بہترین پارسا پاک نظام دیا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم نے قرآن مجید کے اس عظیم، مقدس اور پاکیزہ نظام کو چھوڑ کر دوسری چیزوں کے پیچھے لگے ہوئے ہیں اور اس کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وَأَقِيمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَلَا تُخْسِرُوا الْمِيزَانَ، اور اس سے پہلے اسی صورت میں اللہ فرماتے ہیں وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمان کو بلند کیا ہے، اونچا رکھا ہے۔ اللہ وہ ہے جس نے آسمان کو بلندی پر رکھا ہے بغیر ستونوں کے، یعنی اللہ نے اپنی تعریف کی ہے۔ اور پھر فرمایا وَالْأَرْضَ وَضَعَهَا لِلْأَنَامِ، اور اللہ نے وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، کہ اللہ نے تمہیں ایک متوازن نظام دیا ہے۔ یہاں پر مفسرین نے یہ بھی فرمایا ہے کہ اس کا ایک معنی یہ بھی ہے، اب وہ متوازن نظام کیا ہے؟ وہ شریعت ہے، وہ دین ہے، وہ نبی علیہ السلام کی تعلیمات ہے، وہ آپ علیہ السلام کا اسوہ حسنہ ہے۔ ہر حوالے سے، قول کے حوالے سے، عمل کے حوالے سے، کردار کے حوالے سے، گفتار کے حوالے سے، رفتار کے حوالے سے، معیشت کے حوالے سے، تجارت کے حوالے سے، سیاست کے حوالے سے، طرز حکومت کے حوالے سے، ہر لحاظ سے اللہ نے ہمیں ایک مضبوط نظام اور قانون دیا ہے۔ اور پھر اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو حکم یہ ہے کہ اس نظام کو متوازن رکھو، اس کی بیلنس رکھو، اس میں خلل پیدا نہ کرو، ان بیلنس نہ کرو اس کو۔ اور جب کسی نظام کوئی چیز ان بیلنس ہو جاتا ہے تو اس میں خرابی آ جاتی ہے، اس سے نقصان ہوتا ہے۔ انسان کا جسم ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، اور اسی جسم کو اگر ہم متوازن رکھتے ہیں، بیلنس کے ساتھ رکھتے ہیں، تو صحت مند رہتا ہے آدمی، تندرست اور سلامت رہتا ہے۔ اور اگر اس کے اندر کمی بیشی کرے اور ان بیلنس کرنے کی کوشش کرے تو صحت خراب ہو جاتی ہے۔ کہیں پھر بخار ہو گیا جی، زکام ہو گیا جی، یہ کام ہو گیا جی، تو وہ بنیادی وجہ اس کا خلل کا ہونا ہے۔ اسی طرح اللہ فرماتے ہیں ایک نظام جو میں نے دیا ہے، اس نظام کو آپ نے بیلنس رکھنا ہے اور سیدھا رکھنا ہے، صحیح رکھنا ہے، اس کے مطابق چلنا ہے۔ آپ کے فیصلے اس نظام کے مطابق ہو، آپ کے نقل و حرکت اس نظام کے مطابق ہو، آپ کا چلنا پھرنا، آپ کا بولنا، آپ کا عمل، آپ کا قول، آپ کا فیصلہ، ہر چیز یعنی اس نظام کے مطابق، اور وہ ہے قرآن، یعنی قرآن کے مطابق ہو۔ پھر اللہ فرماتے اقیم الوزن، قائم کرنا ہے آپ نے بندے، آپ کو جو میں نے اتنی مراعات دی ہے۔ سورج آپ کی خدمت کر رہا ہے، چھان آپ کی خدمت پر لگا دیا ہے، زمین آپ کی خدمت پہ ہے، روشنی آپ کو دی ہوئی ہے، سمندر کے پانی ہیں وہ آپ کی خدمت پر ہے، یعنی دیگر جتنے مخلوق ہے فرمایا انسان کی خدمت پر میں نے لگا دیا ہے۔ اور انسان کا کام یہ ہے کہ وہ میرے بتائے ہوئے نظام کے مطابق چلے، میرے بتائے ہوئے نظام کو نافذ کرے، اس نظام کی پاسداری کرے۔ وَأَقِيمُ الْوَزْنَ، اس نظام متوازن کو برقرار رکھے، وَلَا تُخْسِرُ الْمِيزَانَ، اس میں گھٹانے کی کوشش نہ کرے، اس میں بڑھانے کی کوشش نہ کرے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری امت جو ہے یہ معتدل امت ہے، میری شریعت جو ہے یہ معتدل شریعت ہے، اس میں اعتدال ہے، نہ افراد ہے نہ تفرید ہے، نہ اس میں گھٹانے کی گنجائش ہے، نہ اس شریعت میں کچھ چیز بڑھانے کی اور نئی ایجادات کی گنجائش ہے۔ جو اللہ نے دیا ہے اس کے مطابق اس کو چلانا۔ مثال کے طور پر بات سمجھ میں آ جائے گی کہ اللہ نے ہمیں حکم دیا کہ نماز پڑھو، نماز ایک فریضہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ اب جب یہ فریضہ ہم ادا کرتے ہیں
تو ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھنا ہے کہ آپ علیہ السلام نے نماز سے متعلق ہمیں کیا فرمایا ہے، نماز کے کیا مسائل ہے، نماز کے بارے میں کیا حکم ہے۔ تو جب ہم اس کو پڑھیں گے، نبی کی تعلیمات کو دیکھیں گے اور اسی کے مطابق وہ نماز ادا کریں گے، تو یہ ہم نے بیلنس قائم کیا، ہم نے برقرار رکھا اس نظام کو اور اس حکم کو کہ جو نبی علیہ السلام نے بتایا تھا اسی کے مطابق ہم وہ نماز ادا کر رہے ہیں، تو اس نماز میں خلل نہیں ہوگی، نقصان نہیں ہوگا، اور وہ نماز اللہ کے ہاں مقبول ہوگی۔ ایسے ہی اگر ہم نبی کی تعلیمات کے خلاف اپنی مرضی سے وہ نماز ادا کریں گے، وضو کی طرح نہیں، پاکی کی طرح نہیں، نماز کے ارکان کی طرح ادا نہ کریں گے، تو پھر وہ نماز ہمارے لیے، چونکہ ہم نے اس میں خلل پیدا کی، ہم نے اس ضابطے قانون اور سانچے کے مطابق اس کو ادا نہیں کیا، اس لیے پھر اس میں فرق آ گیا۔ جب خلل آ گیا، نظام کے اندر جب خلل آ جاتا ہے تو پھر اللہ نے فرمایا پھر نقصان آپ کا ہوگا اور اس نقصان کا خمیازہ تمہیں ہی بھگتنا پڑے گا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں ایک مضبوط نظام دیا ہے قرآن کی صورت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں، ہمیں اس نظام کی طرف جانا ہے، اس نظام کو اپنانا ہے اور اس کی پاسداری بھی ہمیں ہی کرنی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔